ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے. پھر امریکہ میں تعینات یو اے ای کی سفیر نے بھی کہا ہے کہ یو اے ای ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پھر 22 مارچ کو بلوم برگ میں بھی ایک خبر شائع ہوئی ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے تردید ہو رہی ہے. کیا واقعی جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے؟ ایسے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے سنیا, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ایک بحث ہے, اور ہو رہی ہے یا نہیں یہ دوسری ہے. جی, اب جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ضرور ہوتی ہے. اگر فائنینشل ٹائمز لکھ رہا ہے, بلوم برگ لکھ رہا ہے, یو اے ای کے امبیسڈر نے بات کی ہے, اور ہمارے میڈیا پہ کچھ بہت چینلز نے بات کی, ہمارے لوکل پرنٹ میڈیا میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں, تو یہ کہنا کہ سب کے سب غلط بیانی کر رہے ہیں یا سب افواہوں سے مدد دے رہے ہیں, ایسا بھی بہت مشکل ہے یہ نتیجہ اخذ کرنا. اور جب فارن منسٹر آف پاکستان آفیشلی اس کو ڈینوائے کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ فارن منسٹر اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے تو وہ اس کو مسلسل ڈینائی کیوں کر رہے ہیں. تو اگر میرے خیال میں الجزیرہ اور فائنینشل ٹائمز اور بلوم برگ اور یو اے ای کے امبیسڈر چاروں کوئی ایسے غیر ذمہ دارانہ سورسز نہیں ہیں, کچھ ہو ضرور رہا ہے, لگتا یہ ہے. اب دوسری بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈائیلاگ کے ذریعے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں یا ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستے ہیں. تو ڈائیلاگ یقیناً ایک بہترین راستہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے, لیکن وہ اس صورت میں کارگر ثابت ہوتا ہے جب دونوں فریق اس بات کو تسلیم کریں کہ کوئی حل طلب معاملہ ٹیبل پہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو پرنسپل ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور پاکستان میں, اس پر ہندوستان ایک ایکسٹریم پوزیشن لے چکا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہمارا انٹیگرل حصہ ہے, اس میں کسی قسم کے پلیبسٹ یا یو این ریزولوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ جو پاکستان کے پاس جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے جو ہم وقت آنے پر حاصل کر لیں گے. صحیح. اب یہ پوزیشن ہے ہندوستان کی, تو اس ہندوستان کے ساتھ جس میں امیت سنگھ, نریندرا مودی اور اجیت دووال جیسا ذہن یہ ذہنیت لے کے بیٹھا ہے, اور وہ پرنسپلی ایک فیصلہ بھی کر چکے ہیں اور کشمیر کا جو کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس ہے اس کو ختم کر چکے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم جو ڈائیلاگ کر رہے ہیں وہ کس بیسس پہ کر رہے ہیں اور کس کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یا ان سے پوزیٹیو آؤٹ کمز نظر آ رے ہیں. اگر تو مذاکرات پہلی تو بات ہے جو کریڈیبل لگ رہی ہے وہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں چیزوں کو جس طریقے سے مسلسل 2021 یعنی اس سال فروری سے لے کے اب تک 21 فروری سے لے کے اب تک کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہو چکی ہے اور کوئی اس طرح کی شیلنگ اور وہاں سے اس طرح کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی. یہ پاکستان کی مجبوری ہے. تھوڑا سا ایک ونڈو آف اپرچونٹی ضرور کھلی ہے, جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے ان کا جس طرح میسج آیا مودی صاحب کا آیا کہ جی پرائم منسٹر جب کووڈ ہوا تھا اس کے بعد پھر ہندوستان میں جو لہر آئی اس کے بعد سے. لیکن سنیا دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. بڑے دنوں سے اس موضوع پہ مختلف جگہوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں اور زیادہ فرسٹریشن اس وجہ سے آتی ہے, اور ہم اخبار نویسوں کو لوگ کہتے ہیں سینک ہوتے ہیں اور یہ لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک موقف ہے, جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کی پارلیمنٹ سے یہ بہت پہلے کی بات ہے جب انہوں نے انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کیا تھا اس کو کشمیر کو. یہ اب تو پچھلے سال ہوا ہے 5 اگست یہ 370 اور 35A والا معاملہ, وہ تو اب کی بات ہے. پہلے سے آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کوئی ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی, وہ بالکل ایک ہے اس مسئلے پہ. اور آپ دیکھ لیں پاکستان نے 50 برس کا اپنا ایک سٹینڈ چھوڑ دیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں. جنرل صاحب کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ کہتے تھے جب تک پہلے ہم بات کریں گے کشمیر پہ, ہندوستان کہتا تھا نہیں پہلے ٹریڈ پہ بات کریں گے. مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے کنسیڈ کیا, ہم ٹریڈ کی طرف آ گئے. کشمیر پہ بات بڑا لمبا چلا, 8 کمپوزٹ ڈائلاگ ہوئے, پھر فارن سیکرٹری لیول پہ بات چیت ہوئی, لیکن کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ سوال بھی پھر جنرل صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اسی حوالے سے کہ جی اب جو لوگ ایک امید کی کرن دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جو ہندوستان اگر تیار ہی نہیں ہے کسی وجہ سے بھی اپنا بنیادی نقطہ چھوڑنے کے لیے, وہ کبھی بھی اس کی طرف واپس نہیں جائیں گے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ اس کو ختم کرے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے سونیا کہ
جو ہمارے پروسیس میں جو اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا وہ کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس، یعنی سر کریک کا مسئلہ چلیں آئیں بیٹھ کے حل کر لیں، اس کے بعد سیاچین کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پھر یہ آپ کا پیپلز ٹو پیپل جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کی بات ہے، پھر ویزا ریسٹرکشن کا ایز آؤٹ ہونا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہیں. سوچنا شروع کریں یہ مفروضے پہ، یا ہم امید کی کرن اس پہ نظر آئے کہ ہندوستان اسٹیٹ ہوڈ تو ختم نہیں کرے گا، کوئی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں.